جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، آزار پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ درست۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ رسول کو تو سمجھ میں آیا، اللہ کو کیسے اذیت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا من آذا مؤمنن، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آذا مؤمنن، جس نے مومن کو اذیت دی فقد اذانی، اس نے مجھے اذیت دی، ومن اذانی، اور جو میری اذیت کا باعث بنا فقد اذى اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن اذى اللہ فہو ملعون، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ ملعون ہے، وہ مورد لعن الہی قرار پاتا ہے۔ میم ایک اور میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیسا منا، ہاں لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں، اس پہ کچھ ہماری سب کی، میری بھی، ہمارے ناظرین کی بھی رہنمائی فرمائیں کہ جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، تو اگر ایسا رشتہ دار ہے جو یہ کام کرتا ہے تو کیا اس سے بھی صلہ رحمی بنتی ہے؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں نا کہ وہ ہم میں سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے ڈس اون کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ جب وہ آخرت میں آئے گا تو ہم سے توقع نہ رکھے۔ صحیح۔ اور فرمایا آخرت کا معاملہ جدا ہے، ٹھیک ہے، الیوم عمل، آج کا دن عمل کا ہے، اور غدن الحساب، لا تعتذر اليوم، قیامت کے دن کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اہل محشر سے خطاب ہوگا کہ آج کے دن معذرت نہ کرو کیونکہ تمہاری مہلت گزر گئی۔ وہ دنیا تھی جہاں پر تمہیں توبہ کی مہلت دی گئی، جہاں پہ تمہیں اپنے اعمال کی کمپنسیشن کا حکم دیا گیا، اس کی گنجائش دی گئی، لیکن آخرت میں ایسا نہیں۔ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ لیسا منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ دنیا میں ہماری مدد سے محروم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اسے دنیا ہی میں ڈس اون کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ قیامت میں آ کے ہمارا دامن نہ تھامے کہ اب مجھے سنبھال لیں، کیونکہ اس نے ہمارے تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ ورنہ مدد کے اعتبار سے تو کوئی کتنا بھی بڑا گناہگار ہو تو اس کو مدد سے محروم نہیں فرماتے۔ دعائیہ کلمات ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تعجل الفنا۔ خطبہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں پروردگار اللہم اغفر لی الذنوب، ان میرے گناہوں کو معاف کر دے، التی تعجل الفنا، جو موت کو بہت قریب کر دیتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا ایسے گناہ بھی ہیں جو موت کو قریب کر دیتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا قطیعت الرحم، قطع رحم ہے جو انسان کی عمر میں، یعنی ایک جانب صلہ رحم عمر میں اضافہ کرتا ہے، دوسری جانب قطع رحم سے عمر میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وجدتہ فی کتاب اللہ ملعونا، بلکہ ایک جگہ پہ مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، شاید میں نے یہ پڑھا تھا کہ آقا نے فرمایا میں نے 3 مقامات پر قرآن کریم میں، کتاب الہی میں، کلام خداوندی میں قطع رحم کرنے والے کو ملعون پایا ہے، یعنی خدا نے اس پہ لعنت کی ہے۔ اور یہ عرض کروں کہ قرآن کی ایک بڑی معروف آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا تسلسل ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، آزار پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ درست۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ رسول کو تو سمجھ میں آیا، اللہ کو کیسے اذیت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا من آذا مؤمنن، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آذا مؤمنن، جس نے مومن کو اذیت دی فقد اذانی، اس نے مجھے اذیت دی، ومن اذانی، اور جو میری اذیت کا باعث بنا فقد اذى اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن اذى اللہ فہو ملعون، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ ملعون ہے، وہ مورد لعن الہی قرار پاتا ہے۔ تو
اس طرح سے قرآن کریم میں بڑے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے. لعنت یعنی رحمت خدا سے دوری، فاصلہ. پوچھا گیا کہ ای الاعمال ابغض الی اللہ، جیسے ایک سوال ہے کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کون سے عمل ہیں جو اللہ کو پسند ہے، تو ای الاعمال ابغض الی اللہ، کون سا عمل ہے جو خدا کو سخت ناپسند ہے، نفرت ہے. فرمایا الشرک باللہ اور قطیعۃ الرحم، یہ وَإِيذَاءُ الوالدین. تو آپ دیکھیے نا یہ کتنی بڑی سطح کا گناہ ہے. ایک طرف الشرک باللہ اور اس کے ساتھ اس کے برابر قرار دیا قطع رحم کرنا اور ایذاء الوالدین.